عزیزان محترم، میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ آپ سے کس عنوان پر، کس موضوع پر میں گفتگو کروں۔ اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے ہمارے ان ذاکرین کو جو ہمارے لیے موضوع بنا کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ میرے پیش رو ذاکر صاحب قبلہ سے قصیدہ سماعت فرما رہے تھے۔ الف تے میم تے عین دا دشمن، لعنت دا حقدار ہوندے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ دوستو، کیا اس لعنت میں ہم شریک ہیں؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ نہیں، ہر مومن کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مومن بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا مومن ہے اللہ، وہ کیا کام کرتا ہے۔ تو اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ درود پڑھتا ہے، صرف پڑھتے رہتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود پڑھتے رہو۔ تو جو سب سے بڑا مومن ہے اللہ، اس کا ایک کام تو ہے درود پڑھنا۔ اور دوسرا کیا کام ہے وہ بھی خود فرماتا ہے کہ الف میم عین دا دشمن، لعنت دا حقدار ہوندے۔ اب وہ فرماتا ہے یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، ایسے دشمنوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے بڑے مومن اللہ نے مومن ہونے کا کیا ثبوت دیا؟ یا درود پڑھنا یا لعنت کرنا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب اگر قصیدہ لکھنے والا یہ قصیدہ لکھ جائے جس میں الف کا بھی ذکر ہو، میم کا بھی ذکر ہو، عین کا بھی ذکر ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا ثواب وہ لے کر چلا گیا۔ اور یہ تینوں الف، میم اور عین ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ ان میں سے کسی کا ذکر کر لو باقی کا ذکر خود بخود ابھر کے آ جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں چلو الف اور میم کا ذکر تو ٹھیک ہے، یہ عین کا ذکر جو ہے، مولا علی کا ذکر، اس میں باقی الف اور میم کیسے آ جاتے ہیں؟ واہ، گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نا کہ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے میں نے اسی کو موضوع بنا دیا۔ کمال ہے، واہ واہ۔ بھائی عین سے مراد اگر مولا علی ہے، اور یقیناً ہے، تو الف اور میم بیچ میں کیسے آ گئے بھائی؟ واہ، دنیا نے ہم سے پوچھا اگر عین سے مراد علی ہیں تو علی ہے کون؟ واہ واہ واہ۔
ہم نے جواب میں کہا علی خدا نما بندے کا نام ہے، کہ جو کعبے میں پیدا ہوا۔ بھائی اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا۔ واقعی واہ واہ۔ برادران اہل سنت کے جلیل القدر علماء نے بھی یہی لکھا کہ ولد علی فی جوف الکعبہ، ارجح المطالب میں ہے۔ مولانا عبداللہ امرتسری نے لکھا کہ علی کعبے کے سنٹر میں آئے۔ توجہ کیجئے گا بھائی الیاس صاحب ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے آ گئے، کہنے لگا سائیں ایندہ متھا چومو۔ ہم نے کہا کیوں چومیں؟ ان کا یہ دبئی یہ جمع ہے۔ میں نے کہا بھائی دبئی میں جمنا کون سے کمال کی بات ہے، جہاں ماں باپ رہتے ہیں وہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ دبئی میں رہتے ہوں گے، یہ وہاں پیدا ہوئے۔ کہنے لگے کہ پھر علی اگر کعبے میں پیدا ہو گئے تو کیوں اتنا چائی ودے ہو؟ اب مجھے تو اس کا جواب آتا نہیں۔ میں نے بھائی الیاس سے پوچھا میں کیا کہوں ان کو؟ انہوں نے میرے کان میں چپکے سے کہا اس سے یہ پوچھو کہ اگر نبی کے گھر میں دفن ہو جانا قابل فخر ہے، تو اللہ کے گھر میں پیدا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہم نے سمجھایا بھائی چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے قابل فخر ہے یہاں پیدا ہونے والے کے لیے۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ تعریف کی میں نے عین کی، تہ سے نکلا الف۔ تعریف علی کی بیان کی پیدائش اور تہ سے نکل آیا اللہ۔ آپ کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے، اور باقی مصرع؟ اب مورخ نے پوچھا اس کی پرورش کس نے کی؟ ہم نے کہا حضور دو عالم نے۔ کہا وہ کون تھے؟ تاریخ نے بتلایا بڑے بھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی، تو اس میں کون سی فخر کی بات ہے؟ ہر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پال لیتا ہے۔ تو سنی شیعہ علماء نے سمجھایا کہ وہ عام بڑا بھائی نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ پرورش بیان ہوئی عین کی، تہ سے نکل آیا میم۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ بس ایک فرقے کے لوگ علی کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، ودھائی ویندن، اور نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ فقہ جعفریہ کے مطابق ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں،
کسی کو اللہ سے بڑھا دینا شرک ہے، اور حضور سے کسی کو بڑھا دینا کفر ہے۔ ہم نہ شرک کرتے ہیں نہ کفر۔ توجہ چاہتا ہوں، نہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں کہ جی پھر ہر وقت علی علی کرتے ہیں آپ۔ میں تو بہت کم پڑھا لکھا ہوں نا، کاش کہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح گریجویٹ ہوتا تو میں بھی پڑھو لکھوں کی طرح بات کرتا۔ اچھا، انہوں نے ایک صاحب سے بیان کیا کہ مولا کا فضل یہ ہے کہ گریجویشن کے بعد میں بجائے کسی ملازمت کے میں مولا کا مداح بن گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا بھائی صاحب سے کہ آپ نے بی اے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سند ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈگری ہے میرے پاس۔ بڑے غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا یہ ڈگری ہے میرے پاس بی اے کی۔ پوچھنے والے نے ان سے پوچھا جناب 10ویں پاس کی تھی ہے؟ بارہویں پاس کی تھی ہے؟ یہ بھی آگے الیاس آزاد تھے۔ ان کا میں پاس کی تھی ہے یا نہیں کی تھی؟ تو سکول دی شکل نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا اندھائی، جب میرے پاس فائنل ڈگری ہے بی اے کی، گریجویشن کی، تو بی اے میں تو داخلہ ہی نہیں ملتا جب تک پہلے 10ویں اور ایف اے پاس نہ کر لے آدمی۔ اب سنیں، یہی ہم کہتے ہیں مولویوں سے کہ جس طرح بھی یہ فائنل ڈگری ہے کالج کی، علی ولی اللہ مذہب کی فائنل ڈگری ہے۔ علی ولی اللہ مذہب کی فائنل ڈگری ہے۔ ہم پر کیوں الزام لگاتے ہو بدھائی ویندن؟ ارے علی ولی اللہ کی کلاس میں ایڈمیشن ہی نہیں ملتا جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی 2 سندیں نہ مل جائیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب انہوں نے کہا جناب تساں شیعہ تا نہیں؟ میں نے کہا کوئی نہ، میں الحمدللہ سنی ہوں، سنت رسول دا منکر میں نہیں ہوں۔ توجہ کیجئے گا۔ ان کا بات تساں کوئی نعت تا پڑھ دینے وے۔ میں نے کہا اگر میں نے نعت پڑھی پھر کہو گے شرک کر دیا۔ ان کا نہ کوئی نعت سناؤ، تساں قصیدے تے تقریر کریں دے اور نعت تے نہیں میں کریں دے۔ میں کہا چلو نعت پہ کرتا ہوں۔ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، چلو آؤ نعت پہ تقریر کرتے ہیں، صرف قصیدے پہ نہیں۔ اگر ہم سوالی بن جائیں تو مشرک، مولوی سارے نبیوں کو در کا سوالی بنا دے تو مومن، مسلم،
میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر شاہ مدینہ یثرب والی گھر ہے اور شہر ہے تو اس شہر اور گھر کا در کون سا ہے؟ یہ بتا دو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ان کا نہیں بھائی، شیعہ ہوئے بھاویں سنی، اے علی علی سارے کریں دن۔ میری بات پہ غور کیجئے۔ میں نے کہا چلو ہم ایسے کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں در کے بارے میں جو نہ سنی ہو نہ شیعہ۔ کہنے کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا ہجرت کی رات میں پیغمبر علی کو لٹا کر چلے گئے، اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے، ایک علی کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک کا نام جبریل تھا، ایک کا نام میکائیل تھا۔ ہم نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا پہرا کیوں دے رہے ہو؟ کہ خطرہ بڑا ہے، زبردست خطرہ، باہر تلواریں، نیزے، لاٹھیاں اٹھائے کھڑے ہیں کافر۔ میں نے کہا کس کو خطرہ ہے؟ علی کو؟ ان کا جی علی کو تو نہیں ہے خطرہ، پھر کسے ہے؟ کہ نبی کو۔ اس نے کہا نبی کو خطرہ؟ ہم نے کہا اگر خطرہ نبی کو ہے تو تم وہاں پہرا دو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھائی جہاں نبی ہے وہاں جا کے پہرا دو۔ میرے خیال میں دونوں مجلسیں سن سن کے مولائی نکلے، مجھ سے کہنے لگے تیری مت ماری گئی ہے، تیری سمجھے سے گال نہیں آندی کہ خطرہ گھر کو ہوئے تو پہرا درتے ہوں گا۔ میم گھر ہے، عین در ہے، اور جو اس عین کو در نہ مانے وہ در بدر ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ ہم نے کہا وہی ہو سکتا ہے ان پر بھی مولائیت کا اثر ہو گیا ہو۔ ہم نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو بتا کوئی در کے بارے میں۔ کہا میم سے پوچھو۔ الف کی آواز آئی، میم سے پوچھو۔ ہم میم کے پاس پہنچ گئے۔ میم کہاں ملے ہمیں؟ خیبر کا میدان، اور مجاہدین جا رہے تھے، بخیریت آ رہے تھے۔ یہودیوں نے مزید فوج منگوا لی شام سے۔ اگر فوج آ جاتی نہ خیبر فتح ہوتا، نہ الف کا نام رہتا نہ میم کا۔ اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان میں آدھی رات کو مصلی بچھا دیا، اور اللہ سے یوں ہم کلام ہوا جیسے کوئی جرنیل میدان جنگ میں بیٹھ کر ہاٹ لائن پہ اپنے فیلڈ مارشل کو بلاتا ہے۔
ہاٹ لائن پہ آواز دی، یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ادھر سے فوج آ رہی ہے، ادھر سے میرے مجاہد آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہ یا اللہ اگر کر فتح نہ ہوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تو خود سوچ، تیرے مجاہد ہمت سے لڑتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں، مگر ہیں تو انسان۔ مقابلے میں ہے خیبر کا در۔ انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ مقابلہ کرانا ہے تو کل در کی در سے ٹکر کرنا۔ ساری دنیا انتظار میں کہ دیکھیں پیغمبر در کو کیسے بلاتا ہے۔ ہوائیں رک رک کے سننے لگیں، ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیں۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک سورج نے مشرقی حجرے سے سر نکالا، سنہری پر رسول کے قدموں میں بچھا دیے، علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا۔ آمنہ کے لال نے انگڑائی لی، علم پہ ہاتھ رکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، ایک ہی سانس میں کہا یا علی ادرکنی۔ ادھر زبان سے نکلا یا، ابھی علی نہیں آیا، ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا، ادھر زبان سے نکلا علی، حکم ملا قمبر جلدی ہمارا گھوڑا حاضر کرو۔ زبان مبارک سے ادھر نکلا ادرک، ابھی نہیں آیا، قرآن ناطق رحل زین پر مکین ہو گیا۔ پیغمبر کا جملہ ختم ہوا ادرکنی، ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیا حکم؟ توجہ ہے صاحبان؟ اب جناب صبح در کی در سے ٹکر ہو گئی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ حضور گھر ہیں حکمت کا اور علم کا شہر ہیں، تو اس کا در کون سا ہے؟ مولوی کی روح نے پھر نعت پڑھنی شروع کر دی، سارے نبی تیرے در کے ساتھ۔ اچھا بھائی، ہم بڑی سوچ میں پڑے رہے کہ سارے نبی اس در کے کیوں سوالی بن گئے؟ حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں۔ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب شہر اور گاؤں کا جغرافیے میں فرق پڑھا ہمیں۔ پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا میں علم کا ولیج ہوں، میں علم کی بستی ہوں۔ کیوں؟ اکثر آپ دیہات میں جائیں بستیوں میں تو بستی کا جو شہر ہوتا ہے اس کی دکان میں جو مال بکتا ہے اس کا نمونہ بوریوں میں بھر کے رکھ دیتے ہیں باہر، باجرہ، مکئی،
آٹا اور کپاس، گندم، ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا چیزیں ہیں کہ جناب اس بستی میں جو پیدا ہوتا ہے وہی تو یہاں آ کر بکتا ہے. اب میں نے بستی سے پوچھا، بستی والوں سے، ایک دکان پہ جہاں باجرہ بک رہا تھا، میں نے کہا بھائی کوئی ڈوت رائے مण ٹیوٹا گڈی دا ڈیوچا ٹیوٹا. اس نے کہا یہ تو گاڑی ہے، کار ہے، یہ ہماری دکان میں کہاں سے آ جائے گی، یہ تو شہر میں ملتی ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے یہاں میں اور شہر میں؟ کہ یہاں بستی کی چیزیں ملتی ہیں، اور شہر اسے کہتے ہیں جہاں دوسرے ملکوں کا مال ملتا ہے، جاپان کا، کوریا کا، چین کا. توجہ ہے یہ نہیں؟ اب ہم نے شہروں کا رخ کر لیا. اب جناب شہر میں جب گئے تو بڑے بڑے گودام دیکھے ہم نے، گودام پہ شٹر لٹکے ہوئے. اب ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا اندر گودام میں کیا بھرا ہوا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ تو ان کا گودام میں جتنا مال ہے نا شہر کا بھرا ہوا، اس کا نمونہ دروازے پہ رکھا ہوا ہے، دیکھ لو. تو جو کچھ گودام میں ہے شہر کے دروازے پر اس کا نمونہ رکھ دیا جاتا ہے کہ گودام کے اندر یہ مال ہے بھائی. حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں. اب در کی تلاش میں تھے. ان کا اس شہر کا در وہ ہوگا جہاں پر شہر کے مال کے نمونے نظر آئیں آپ کو. اب جو ہم نے نمونے دیکھنے شروع کیے تو ایک ہی در ملا ہمیں جس پر نمونہ تھا آدم کا علم، نوح کا حلم، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی طریقت، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر، محمد کا جمال، اللہ کا جلال. یہ نمونہ ہمیں دروازے پہ نظر آیا. ہم نے کہا نبیوں کے پاس کیا کیا مال تھا؟ ان کا کسی کے پاس علم، کسی کے پاس زہد، کسی کے پاس تقوی، کسی کے پاس حسن، کسی کے پاس صبر. ملا اسی شہر سے ہے سب کو، لیکن اس وقت تک ملا نہیں جب تک سارے نبی اس در کے سوالی نہیں بنے. بھائی گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ بس کیا کروں، کمزوری اور نقاہت ایسی ہے کہ میں اور سیر آپ کو کہاں تک کرواؤں شہر کی. توجہ ہے صاحبان؟ عزیزان محترم، ہم مانگ لے تو شرک، مولویوں کا موڈ بنے سارے نبیوں کو در کا سوالی بنا دیں. نہیں، اے بھائی شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کے معنی کیا؟ دیکھیے، شرک کا لفظ عربی زبان میں نکلا ہے شرکت سے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائی صاحب کی جو مجلس ہو رہی ہے اس میں آپ شرکت فرمائیں، تو آپ کی یہ شرکت عبادت تو ہے مگر شرک نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اسی لیے تجارت کی وہ کمپنی جس میں بہت سے افراد شریک ہوں اس کو عربی میں کہتے ہیں شرکہ. توجہ ہے یا نہیں؟ شرکہ یعنی اور بھی بہت سے لوگ شریک ہیں. اگر بہت سے لوگ شریک نہ ہوں
تو کمپنی چل نہیں سکتی. توجہ ہے یہ نہیں؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ بغیر کسی اور کی مدد کے اللہ کا کام نہیں چل سکتا، یہ شرک ہے. یا اللہ کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو لے آئیں گے تو یہ شرک ہے. مثلا کعبے کے مقابلے میں ایک کعبہ بنا لیں آپ، یہ شرک ہے. قرآن کے مقابلے میں ایک اور قرآن بنا لیں آپ، یہ شرک ہے. لیکن ہم جعفری بحمد اللہ، ہم قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں. قول ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا ہر عمل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا روٹھنا اور مننا، ہمارا پلک جھپکنا، ہمارا مجالس میں آنا جانا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ہم تو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ ہمارا تو ذاکر بھی قصیدہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے الف کا منکر بھی لعنت دا حقدار ہے، اور الف سے مراد اللہ ہے. توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟ اچھا، اور ہم ہر عمل اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہمیں قصیدہ پسند آیا تو ہم نے کہا سبحان اللہ. آ گیا نا اللہ؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اگر کسی سے وعدہ لیا کہ آئندہ سال بھی اس جلسے میں آنا، تو جواب میں اس نے کہا انشاءاللہ. آ گیا نا اللہ؟ گرنے لگے تو زبان سے نکلا حسبی اللہ. آ گیا نا اللہ؟ اور میرے بھائی، میدان جہاد میں کسی کو بھیجا جنگ کے لیے تو کہا نصر من اللہ. آ گیا نا اللہ؟ اور میرے محترم سامعین، حد ہے، ہمارے اللہ والے ہونے کی حد یہ ہے کہ اگر کسی یہودی کا ہارٹ فیل کرنا ہو تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے حزب اللہ. ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کسی امریکن کے کپڑے خراب کرنے ہوں تو ہم کہتے ہیں حسن نصر اللہ، اور جب اس پر دل کا دورہ پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں انا للہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ شرک نہیں ہوتا. غور ہے یا نہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل ایک اور جملہ آ گیا ہے، اللہ کے سوا کسی کا بھی احترام شرک ہے. مسجدوں سے پچھلے مہینے یہی آوازیں سنی ہم نے، روزے دارو، اللہ کے پیارو. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ روزہ رکھ کے تو سارے ہی زندہ ماشاءاللہ رہتے ہیں، یہ مولوی کو سب اللہ کے پیارے کیسے لگتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا احترام نہ کرو شرک ہے. اور اس کے ٹھیک 2 منٹ کے بعد پھر اسی مولوی کی آواز آتی تھی، روزے دارو، اللہ کے پیارو، رمضان کا احترام کرو. اب ہم نے پوچھا
کہ رمضان کا احترام جو کریں، رمضان اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ کہ رمضان غیر اللہ ہے؟ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ کے سوا کسی کا احترام نہ کرو۔ ہم نے پوچھا اچھا رمضان کا احترام کیسے کریں؟ سب علماء نے جواب دیا روزہ رکھو، رکھ نہیں سکتے تو کسی سے رکھواؤ، ہوٹلوں پر بڑے بڑے پردے لٹکاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور پردے کیوں لٹکاؤ؟ احترام رمضان۔ اگر کوئی مسافر ہے یا بیمار پردے کے پیچھے بیٹھ کے کھائے، سڑک پر نہیں کھا سکتا، کیوں؟ احترام رمضان۔ اور جب کھا پی کے نکلے رگڑ کے تولیے سے منہ کو خشک کرے، سمجھے؟ پتہ چلے کہ روزے سے ہے۔ توجہ توجہ ہے صاحبان؟ بھائی میں تو عرض کیا نا کہ ایک سٹوڈنٹ کی طرح میں نتیجے انہی چیزوں سے لیتا رہتا ہوں۔ اب احترام کا مفہوم مولویوں نے کیا سمجھایا؟ روزہ رکھو، روزہ رکھواؤ یا روزے دار کی شکل بناؤ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی روزہ رکھو رکھواؤ تو ٹھیک ہے، یہ روزے دار کی شکل کیوں بناؤ؟ احترام رمضان۔ اب اگر پیغمبر کہیں کہ حسین پر رو یا رولاؤ یا رونے والے کی شکل بناؤ تو مولویوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ جی رونا رولانا تھا ٹھیک ہے، یہ رونے والے کی شکل بنانے کے کیا معنی ہے؟ ہم نے پوچھا یہ روزہ رکھو رکھواؤ تو ٹھیک ہے، یہ روزے دار کی شکل بنانے کے کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا یہ رمضان کا احترام ہے۔ تو ہم نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہا یہ رمضان کا احترام ہے تو رونے والے کی شکل بنانا اس کا احترام ہے جس کے صدقے میں رمضان کا احترام باقی۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب جناب رمضان کے احترام کی دوسری وجہ جو بیان کی علماء نے کہ اس مہینے میں اللہ کا وہ کلام نازل ہوا ہے جو کلاموں کا اللہ ہے، یعنی قرآن مجید۔ یہ اللہ کی وہ گفتگو ہے الف کی میم کے ساتھ، جس کے بعد اللہ نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ یہ الف کے وہ خطوط ہیں میم کی طرف، جس کے بعد الف نے خط لکھنا ہی بند کر دیے۔ اب اس کتاب کا بھی احترام کرو، قرآن کا احترام۔ ہم نے پوچھا اس کا احترام کیسے کریں بھائی؟ ان کا نہ نجس جگہ پہ رکھو، نہ نجس سیاہی یا روشنائی سے لکھو، نہ نجس ہاتھ سے چھوؤ، بلکہ جب یہ تمہاری محفل میں لایا جائے احتراماً کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا احترام۔ آپ نے ٹی وی میں اکثر دیکھا ہوگا صدر محترم، وزیر اعظم تک، گورنر صاحب تک اگر صدارت کر رہے ہیں اور قرآن لایا گیا تو صدر سمیت سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن کو پیش کیا،
انہوں نے لے کر قرآن کو چوما. بھئی کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ یہ احترام کا اسلامی رجسٹرڈ طریقہ ہے کہ چوم کے بھی احترام ہوتا ہے. پھر انہوں نے اس کو چومنے کے بعد سینے سے لگایا. کیا آپ نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ پہلے صدر صاحب نے قرآن کھولا ہو, جہاں قرآن کی سطر لکھی ہوئی ہے اس کو چوما ہو؟ نہیں. اگر قرآن گتے کے ڈبے میں ہے تو گتے کو چوما. اگر کپڑے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے تو کپڑے کو چوما. اگر وہ لکڑی کے رحل پر رکھ کر لایا گیا تو لکڑی کو چوما. کبھی گتا چوما, کبھی لکڑی چومی, کبھی کپڑا چوما. کیا ہے کہ یہ قرآن کا احترام. اب ہم نے اگر علم کا کپڑا چوما, اگر ہم نے تابوت کا کاغذ یا گتا چوما, اگر ہم نے تعزیے کی لکڑی کو چوما, تو آواز آئی یہ شرک ہے, شرک ہے. بھائی تم نے لکڑی چومی, گتا چوما, کپڑا چوما, کہ وہ قرآن کا احترام ہے. تو عقل کے دشمن, اگر وہ قرآن صامت کا احترام ہے, ہمارا چومنا قرآن ناطق کا. اچھا بہتر. بس دوستو, اب میں بیان کو سمیٹے دیتا ہوں کہ جی غیر اللہ کا احترام شرک ہے. بس ایک فقرہ آ گیا ہے. ہمارا احترام کرنا اللہ کے لیے ہے. قرآن کا احترام اس لیے ہے کہ کتاب اللہ ہے. سمجھے آپ؟ رمضان کا احترام اس لیے ہے کہ یہ شہر اللہ ہے. حج کے موقع پر جا کر حجر اسود کا احترام کرنا اور اس کو چومنا اس لیے ہے کہ شاعر اللہ ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ بھائی حجر اسود کو حاجی نہیں چومتے؟ پوچھو جو حاجی یہاں بیٹھے ہیں. اگر پہنچ نہیں سکتے چومنے کے لیے تو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں, پھر ہاتھ کو چوما. یہ ہاتھ کو کیوں چوما؟ ہاتھ کو نسبت ہوئی اصل سے. جس نے نسبت کو چوما اس نے اصل کو چوما. تو اگر قرآن کا اس لیے احترام ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے, رمضان کا اس لیے ضروری ہے کہ وہ شہر اللہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور حجر اسود کا اس لیے احترام واجب ہے کہ شاعر اللہ ہے. تو بھائی 2 قدم مولوی صاحبان آگے کیوں نہیں چلتے؟ موت آتی ہے. اب رسول کا احترام اس لیے کرو کہ رسول اللہ ہے. علی کا احترام اس لیے کرو کہ ولی اللہ ہے. آل رسول کا اس لیے احترام کرو کہ وہ حجت اللہ ہے, وہ آیت اللہ ہیں, وہ اولیاء اللہ ہیں. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یہ احترام اس لیے ضروری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ احترام کی انتہا یہ ہو گئی کہ جب حاجی صاحبان کعبے کا طواف کرتے کرتے رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہیں تو دور سے احترام کا سلام کرتے ہیں. پوچھئے, اس میں سنی شیعہ کا بھی سوال نہیں ہے. بھئی رکن یمانی کے پاس دور سے کیوں جھک کر سلام کرتے ہو؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ دیکھو یہاں ایک لکیر نہیں نظر آ رہی؟ ارے الف نے میم کے ذریعے
عین کی ماں کو یہاں بلایا تھا. اور عین کی ماں نے اسی مقام پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے گفتگو میں کہا اللہم انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک من کتب و رسل. اے اللہ میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں اور تیری طرف سے جتنی کتابیں آئیں اور رسول آئے سب پہ ایمان رکھتی ہوں. وبحق الذی عندی بحق مولود الذی عندی. تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے. سہل علی معضلتی. میری مشکل کو تو آسان کر دے. عام عرب عورت نہیں بول رہی تھی. سبحان اللہ. عربی دان جو یہاں بیٹھے ہیں وہ غور کریں گے. اس کے ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت کا سمندر بند ہے. عام عرب عورت نہیں ہے جو اللہ سے کلام کر رہی ہے. صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی ہے. جو بچہ شکم میں پروان چڑھتا ہے ماؤں کے, اس کے لیے آتا ہے لفظ جنین, مگر یہ کہتی ہے نا جنین کا لفظ نہیں کہا. بحق مولود الذی عندی. تجھے اس مولود کا واسطہ ہے. مولود کسے کہتے ہیں؟ ماں ولدہ, جو پہلے پیدا ہو چکا ہو. پیدا تو پہلے ہو چکا ہے, اب تو میرے پاس تیری امانت ہے. اور ڈیرے کے عارف ہو, ایک جملہ کہے جاتا ہوں یہاں, خدا جانے کس ادا سے اللہ سے کلام کر رہی تھی کہ سنتے 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 دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی. توجہ ہے صاحبان؟ اور آواز آئی ادخلی یا فاطمہ. فاطمہ بے فکر ہو کر اندر آ جاؤ. تو معمولی خاتون تو تھی نہیں. سرزمین عرب کا نقطہ مرکز ہے حجاز. حجاز کا نقطہ مرکز ہے کعبہ مکہ. مکے کا نقطہ مرکز کعبہ. کعبے کا نقطہ مرکز کعبے کا کلید بردار گھرانہ. اس گھرانے کی ملکہ ہے فاطمہ بنت اسد. 3 دن تک رہی. چونکہ پورے عرب کی ملکہ تھی, غریب امیر متوسط, اسی سے مدد مانگنے جاتے تھے. کوئی کہتا بی بی بچی کی شادی ہے, جہیز نہیں ہے. فرماتی فلاں سنارے سے کہہ دو اتنا زیور عطا کر دیا جائے. کوئی کہتا بی بی مہمان بہت آتے ہیں, آٹا نہیں ہے. فرمایا اتنے گندم کے اونٹ بھیج دیے جائیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب سارے سوالی گھر پہ بیٹھے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں ہیں. ابو طالب سے پوچھا کہاں ہیں؟ کہا کہ پتہ نہیں مجھے. گئی تو کعبے کی طرف تھی. سارا مجمع, چھوٹے بڑے, مرد عورتیں, امیر غریب دوڑ پڑے. ایک شخص نے قسم کھا کے کہا مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم,
میں نے ایک معظمہ کو اس کالے پتھر کے پاس دیکھا تھا. سارا مجمع حجر اسود کے پاس پہنچ گیا. کہا کوئی نشان ہاتھ کا پاؤں کا نشان تو کوئی نہیں ہے. دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا لات منات کی قسم میں نے رکن یمانی کے پاس دیکھا تھا. یہ مجمع یہاں سے دوڑا یہاں آ گیا. کہا کوئی نشان ہاتھ پاؤں کا کوئی نشان نظر نہیں آتا. اب کعبہ ہے, بیچ میں علی کی ماں, اور تلاش میں سب دوڑ رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی وہاں. اللہ نے کہا علی کی ماں اطمینان سے بیٹھی رہے, تیری تلاش کو اگر میں نے طواف کعبہ نہ بنا دیا تو اللہ میرا نہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے کہ جناب آپ فرمائیں کہاں ہیں؟ آپ کی تو اماں ہے نا. تو حضور چپ کر کے, یہ تو کہتے نہیں کہ مجھے پتہ نہیں, چپ کر کے چل دیے رکن یمانی کے پاس جہاں آج بھی حاجی سلام کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اسی طرح ہاتھ رکھا اور آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم ارنی ولیک. پروردگارا اب تیرا محبوب تجھ سے پوچھنے آیا ہے, مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا. دیوار کعبہ پھر مسکرائی. پیغمبر نے اندر قدم رکھا, آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. جواب دیا وعلیک السلام یا ولی اللہ. اب فرماتے ہیں تبسمت امی فاطمہ, ہماری باتیں سن کر میری ماں فاطمہ بنت اسد مسکرانے لگی. میں کہتا ہوں مولوی صاحبان, علی کی ماں کی مسکراہٹ بھی ایمان کی منزلیں نہیں بتا سکی تمہیں؟ بھائی آج اگر ہسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بول پڑے اور کہ ہلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ, ماں کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے تو مجھے پکڑ لے. نرسیں ڈاکٹر بھاگ جائیں گے, سوچیں گے جن ہے بھوت ہے کیا بلا. آج تک تو کوئی بولا نہیں, مگر علی کی ماں مسکرا رہی ہے. گویا مسکرا کر پیغمبر سے کہہ رہی تھی کہ جسے تو اکیلا چھوڑ کے آ گیا تھا, عالم نور کا بچھڑا ہوا مسافر بھی آ گیا نا. پیغمبر نے کہا اماں مجھے رسالت کا پیغام پہنچانے کی جلدی تھی. کہا بس اب میری سمجھ میں بات آ گئی اسی لیے مسکرا رہی ہوں. آپ ذرا جلدی آئے, عبداللہ کے گھر آئے, یہ ذرا سنبھل کے آیا, اللہ کے گھر آ گیا. اچھا کیا بتاؤں, میرے یہ عزیز بچے کہہ رہے تھے کہ تقریر کرنی ہے. ان کے دل میں یہ خیال تھا شاید میں بیماری کا بہانہ بنا کے ٹرخا دوں گا. نہیں, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ بیماریاں جس کا نام سن کے بھاگتی ہیں. پیغمبر نے یعنی میم نے عین کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد منہ چومنے کا ارادہ کیا. تو سنی شیعہ سب نے لکھا علی نے ہمک کر ننھے ننھے ہونٹوں سے زبان رسول کو دبا لیا. اور
دبا کر ہلکی سی مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا، گویا دیکھ کر پوچھ رہا تھا اماں گواہ رہنا، آج میم نے عین کو اللہ کے گھر میں زبان دے دی ہے۔ اور جو کچھ چوسنا تھا سبحان اللہ، علی نے زبان رسالت سے چوس لیا۔ یہ پہلا دنیا کا مولود اور بچہ ہے جس نے آتے ہی دنیا میں ماں کا دودھ نہیں پیا، غذا وہاں سے نہیں لی، زبان رسول کو چوسا۔ اور حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، عصمت، نقاوت، طہارت، لطافت، جو کچھ چوس سکتا تھا وہ عین نے چوس لیا میم سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ علی نے محمد کی زبان سے چوس لیا۔ لو بیٹے، تمہیں یہ فکر تھی نا کہ صحیح تقریر نہیں کروں گا، لو پوری تقریر کا نچوڑ فقرہ میں تمہارے حوالے کرتا ہے کہ علی نے جو چوسنا تھا چوس لیا، اور جو باقی بچ گیا وہ علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوسا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس عزیزو، اب میں بیان کو سمیٹتے سمیٹتے یہاں تک تو آپ کو لے آیا، اور پھر امامت، رسالت امامت کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے اب جو واپس آنے لگی تو میم کے ہاتھ پہ عین، اب اللہ سے تعلق کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ پھر وہیں سے دیوار مسکرائی، اور آج تک اس مسکرانے کی دراڑ باقی ہے۔ اب تو وہاں کالا پتھر لگا دیا گیا، ایک لکیر